بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے سراجی کے گزشتہ سبق میں حجب کا بیان پڑھا۔ حجب کی دو قسمیں، حجب نقصان، حجب حرمان پڑھی۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے مخارج فروز کا بیان۔ جو حصے ہیں ان حصوں کا مخرج کیسے بناتے ہیں، مسئلہ کیسے بناتے ہیں۔ مصنف نے فرمایا باب مخارج الفروض، یہ باب حصوں کے مخارج کے بیان میں ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے، اور مخرج سے مراد وہ اقل عدد ہے جس سے کسی فرضی حصے کو لینا ممکن ہوتا ہے۔ فرمایا اعلم ان الفروض المذکورۃ فی کتاب اللہ تعالی نوعان، آپ جان لیجئے کہ کتاب اللہ میں مذکور حصوں کی دو قسمیں ہیں۔ الاول النصف والربع والثمن، پہلی نو نصف، ربع، ثمن، آدھا، چوتھا، آٹھواں۔ والثانی الثلثان والثلث والسدس، دوسری نو ہے دو تہائی، ایک تہائی اور چھٹا۔ التضعیف والتنصیف، اس میں تضعیف اور تنصیف کا اعتبار کیا جاتا ہے، اس پر ہم پہلے بات کر چکے، میں اعادہ کر دیتا ہوں۔ تضعیف کا مطلب ہوتا ہے شے کو دگنا کرنا، اور تنصیف کا مطلب ہوتا ہے شے کو آدھا کرنا۔ جی ہاں، ہمارے پاس ایک کل ہے اور اس کل کی تعداد ہے 8، ٹھیک، اور 8 کا 8واں حصہ کتنا ہے؟ 1۔ اگر ہم 1 کو دگنا کریں تو کل کا کتنا بن جائے گا؟ چوتھا۔ اور اگر 2 کو دگنا کریں تو یہ کل کا کتنا بن جائے گا؟ آدھا، کل کا آدھا۔ 1 کو دگنا کیا 2 ہوا، اور 2 کل کا چوتھا ہے۔ 2 کو دگنا کیا 4 ہوا، 4 کل کا نصف ہے۔ اس کو کہتے ہیں تضعیف۔ اور تنصیف کا مطلب ہوتا ہے شے کو کم کرتے جانا، آدھا 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 کرتے جانا۔ مثلا کل ہے 8، 8 کو آدھا کیا 4، 4 کو آدھا کیا 2، 2 کو آدھا کیا 1، تو 8 کا نصف ہوا 4، 4 کا نصف ہوا 2، 2 کا نصف ہوا 1۔ اس کو کہتے ہیں تنصیف، ٹھیک۔ اور جب اس کو لے کے آئیں 9 کے اعتبار سے تو اس کو ہم یوں لے کے چلیں گے، نصف، نصف کا نصف ربع، ربع کا نصف ثمن۔ یہ تو ہو گئے کتاب اللہ میں مقرر حصوں کی انواع، کتنی ہیں؟ 2، نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث اور سدس، تضعیف اور تنصیف کے اعتبار سے۔ اب جب مسئلہ بنانا ہے، مخرج بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کیا اصول ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ أُحَادُ فَمَخْرَجُ كُلُّ فَرْدٍ سَمِيُّهُ إِلَّا النِّصْفَ وَهُوَ مِنَ اثْنَيْنِ كَالرُّبُعِ مِنْ 4 وَالثُّمُنِ مِنْ 8 وَالثُّلُثِ مِنْ 3۔ جب مسائل میں ان حصوں میں سے ایک ایک آئے، پہلا اصول یہ ہے، جب مسائل میں ان حصوں میں سے، کون سے حصے؟ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، کیا آئے؟ ایک ایک آئے، تو وہاں مخرج بنانے کا طریقہ ہوگا فَمَخْرَجُ كُلُّ فَرْدٍ سَمِيُّهُ، ہر فرضی حصے کا مخرج اس کا ہم نام عدد ہوگا۔ ربع ہے، ربع کا ہم نام کیا ہے؟ 4۔ ثمن ہے، اس کا ہم نام 8۔ ثلث ہے، اس کا ہم نام، ثلثان ہے، اس کا ہم نام بھی 3۔ سدس ہے، اس کا ہم نام ہے 6۔ الا نصف، سوائے نصف کے، نصف کا ہم نام نہیں، وہاں مسئلہ بنائیں گے ہوا من اثنین، 2 سے، نصف کی صورت میں مسئلہ 2 سے بنائیں گے۔ کالربع من 4، ربع کی صورت میں 4 سے، ثمن کی صورت میں 8 سے، ثلث کی صورت میں 3 سے۔
اس قاعدے کی وضاحت میں مثالوں کے ساتھ کچھ کر دیتا ہوں تاکہ کسی قسم کا اشکال باقی نہ رہے. بالکل سمپل سی بات ہے. زوجہ اب دیکھیں ادھر زوجہ اکیلی ہے کتنا ملے گا 1/4. ادھر ساتھ بیٹا بھی ہے کتنا ملے گا 1/8. یہ اسبا. بنت نصف. بنتان ثلثان. ساتھ ابن ہے سدس. اچھا ادھر ہے ادھر مل جائے گا ثلث. اب ادھر ربع ہے. ربع کا ہم نام کیا ہے مسئلہ 4 سے. سمن ہے مسئلہ 8 سے. نصف ہے مسئلہ 2 سے. ثلثان ہے مسئلہ 3 سے. سدس ہے مسئلہ 6 سے. ثلث ہے مسئلہ. کلیئر ہو گیا. یہ ہے سمپل سا مسئلہ بنانے کا پہلا طریقہ کہ جب فرضی حصہ ایک آئے, اس میں بھی ایک, اس میں بھی, اس میں بھی, اس میں بھی, اس میں بھی اور اس میں بھی, تو پھر کیسے بناتے ہیں ہم نام عدد سے بنا لیتے ہیں سوائے نصف کے. اس کا کس سے بناتے ہیں 2 سے. یہ تھا پہلا ضابطہ پہلا اصول. آگے دوسرا اصول کیا ہے وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثُ وَهُمَا مِن نَوْعٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ فَذَلِكَ الْعَدَدُ أَيْضًا يَكُونُ مَخْرَجًا لِضِعْفِ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ كَالسِّتَّةِ هِيَ مَخْرَجُ السُّدُسِ وَلِضِعْفٍ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ. دوسرا ضابطہ زبردست, دلچسپ اور مزیدار وہ یہ ہے, فرمایا کہ جب کسی مسئلے میں 2 فرضی حصوں کا بیان آ جائے یا 3 کا, کتنے کا 2 فرضی حصوں کا یا 3, اور ہوں 1 9 سے. 1 9 کا مطلب نصف ربع سمن یہ 1 9 ہے. ثلثان ثلث سدس یہ 1 9 ہے. تو 1 9 سے ہوں. اب کیسے مخرج بنانا ہے فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ, ہر وہ عدد جو ایک جز کا مخرج ہے. کس جز کا جو سب سے اقل ہے. مثلا نصف ربع سمن میں اقل کون سی ہے سمن. ثلثان ثلث سدس میں اقل کون سی جز ہے سدس. تو کیا بنائیں گے ہر وہ عدد جو اقل جز کا مخرج ہے فَذَلِكَ الْعَدَدُ, اب اس کا ہم نام عدد لے لیں گے اور وہ عدد یکون مخرجا لضعف ذلك الجز, وہ عدد اس جز کا بھی مخرج ہوگا اور اس جز کے ضعف کا بھی یعنی دگنے کا بھی مخرج ہوگا. یعنی اگر سمن ہے تو سمن جو ہے وہ ربع کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن سمن اور ربع کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. یہ بھی ضابطہ یاد رکھنا ہے. سمن اور ربع کبھی بھی مسئلے میں اکٹھے نہیں ہوں گے. یا سمن ہوگا یا ربع ہوگا, دونوں اکٹھے نہیں آ سکتے. اچھا وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ, اس جز کا بھی یہ کیا ہوگا مخرج ہوگا, اس کے دگنے کا بھی اور دگنے کے دگنے کا بھی مخرج ہوگا. کسیتا مثلا 6 ہے تو یہ سدس کا بھی مخرج ہے, سدس کے ضعف ثلث کا بھی مخرج ہے,
اور اس کے دیف یعنی ثلثان کا بھی مخرج ہے. اس کی مثال اللہ اکبر. اچھا جی، میت ماں آ گئی، ماں کے ساتھ آ گئی بنتان، 2 بیٹیاں. کیا آ گئی؟ ماں کا ہو گیا سدس یعنی 1/6 اور بیٹیوں کا ہو گیا ثلثان یعنی 2/3. اب مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ سدس کے ہم نام عدد 6 سے. کس سے؟ 6 سے مسئلہ بنا. اب یہ 6 اس کا بھی مخرج ہے اور اس کے دیف ثلثان کا بھی مخرج ہے. کلیئر ہوگی بات؟ آگے تقسیم کیسے کرنا ہے اس کے اصول آگے آئیں گے. فی الحال ہم صرف اتنا دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے فرضی سے 2 یا 2 سے زیادہ آ جائیں تو مخرج کیسے بنانا ہے. اچھا جی، ہم ایک مثال اور لے لیتے ہیں جس کا تعلق وہ دوسری صورت کے ساتھ ہے. وہ ہے جناب، ایک طرف آ گیا زوج، دوسری طرف آ گئی بنت. بنت کا کتنا ہے؟ ایک بیٹی ہو تو اس کو ملتا ہے نصف، زوج کو ملتا ہے ربع. اب ربع مطلب 1/4، نصف مطلب 1/2. اب اقل کون سا ہے؟ 4. ربع ہے تو ربع کا ہم نام 4، مسئلہ کس سے بنا لیں گے؟ 4 سے بنا لیں گے. تو یہ 4 ربع کا بھی مخرج ہے اور اس کے دیف نصف کا بھی مخرج ہوگا. یہ تھا دوسرا اصول. واضح ہو گیا؟ تیسرا اصول، وَإِذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنَ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 6. اگر پہلی نوع کا نصف دوسری نوع کے کل یا بعض کے ساتھ مل جائے تو مسئلہ 6 سے بناتے ہیں. پہلی نوع کا دوسری نوع کے کل یا بعض، کل سے مراد ثلثان ثلث سدس تینوں آ جائیں، یا بعض سدس آ جائے، ثلث آ جائے، ثلثان آ جائے، ثلث سدس آ جائے یا ثلثان سدس آ جائے. تو پھر مسئلہ کتنے سے بناتے ہیں؟ 6 سے ہی بناتے ہیں. اس کی مثال اللہ اکبر. بنت ہے، بنت کے ساتھ آ گئی بنت کے ساتھ آ گئی. اب بنت کا کتنا ہے اور کا سدس. اب ذرا یہ غور کریں، نصف کس نوع سے ہے؟ پہلی سے. سدس کس نوع سے ہے؟ دوسری سے. تو پہلی نوع کا نصف قاعدہ یہ تھا، دوسری نوع کے کل یا بعض کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ کتنے سے بناتے ہیں؟ اب اگر ادھر ثلث ہوتا پھر بھی مسئلہ 6 سے بنانا تھا، ثلثان ہوتا پھر بھی 6 سے، سدس ہے پھر بھی 6 سے بنائیں گے. کلیئر ہوگی بات؟ اچھا جی. کتنے قاعدے ہو گئے؟ اگر ایک ایک آئے اسی کے ہم نام سے، ایک نوع کے ایک سے زیادہ آ جائیں تو اقل جز سے، یہ دوسرا قاعدہ تھا. اور تیسرا قاعدہ، پہلی نوع کا نصف اور دوسری نوع کا کل یا بعض تو پھر مسئلہ 6 سے. وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 12. اگر پہلی نوع کا ربع دوسری نوع کے کل یا بعض کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 12 سے بنائیں گے.
مسئلہ 12 سے بنائیں گے. یہ چوتھا قاعدہ ہے. اب مسئلہ بنا لیتے ہیں. ایک طرف آ گیا زوج، دوسری طرف آ گئی بنتان. میت کی اولاد موجود ہے، زوج کو ملے گا ربع یعنی 1/، بنتان کو ملے گا ثلثان یعنی 2/3. اب پہلی نوع ہے اس کا ربع، دوسری نوع کا باز آ گیا، مسئلہ 12 سے بنے گا. مسئلہ یہ تھا چوتھا اصول. پانچواں، وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ ثَانٍ أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 24. اگر پہلی نوع کا ثمن دوسری نوع کے کل یا بعض کے ساتھ آ جائے تو پھر مسئلہ 24 سے بناتے ہیں. پھر مسئلہ 24 سے بنائیں گے. ادھر آ گئی زوجہ، اور زوجہ کے ساتھ جب میت کی اولاد ہو تو زوجہ کو کتنا ملتا ہے؟ ثمن. پہلی نوع کا ثمن، دوسری کا ثلثان، ثمن بعض کے ساتھ آ گیا، مسئلہ 24 سے بن گئے. یہ جی 5 ضابطے ہم نے مکمل کر لیے کسی بھی مسئلے کو بنانے کے. تو یہی 5 ضابطے ہیں، کوئی مسئلہ ان 5 ضابطوں سے باہر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، میں پھر دہرانے لگا ہوں، اعادہ کر لیتے ہیں. پہلی صورت، پہلا قاعدہ یہ ہے، کوئی ایک فرضی حصہ آئے گا مسئلے کے اندر، ایک حصہ. تو اب مسئلہ کیسے بنانا ہے؟ اسی کے ہم نام عدد سے. سدس آیا تو 6 سے، ثلث آیا تو 3 سے، ثلثان آیا پھر بھی 3 سے، ثمن آیا تو 8 سے، ربع آیا تو 4 سے، نصف آیا تو 2 سے. اگر ایک نوع کے 2 یا 2 سے زیادہ افراد آ جائیں تو پھر کیا کریں گے؟ پھر جو اس نوع کا سب سے اقل عدد ہے جو آیا ہوا ہے اس سے بنا لیں گے. مثلا نصف اور ربع آ گئے تو مسئلہ 4 سے، نصف اور ثمن آ گئے تو مسئلہ 8 سے، ثلث اور سدس آ گئے تو مسئلہ 6 سے. لیکن اگر پہلی اور دوسری نوع آپس میں مکس ہو جائیں، پہلی نوع کا نصف دوسری نوع کا کل یا بعض، پھر مسئلہ 6 سے، پہلی نوع کا ربع دوسری نوع کا کل یا بعض، مسئلہ 12 سے، پہلی نوع کا ثمن دوسری نوع کا کل یا بعض، مسئلہ 24 سے بنے گا. مثالیں بھی آپ کو دے دیں انشاءاللہ. اس سے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے باب الاول، کہ جس میں مخرج کو بڑھایا جاتا ہے، کیوں کر اور کیسے کیسے بڑھایا جاتا ہے، اس کی تفصیل اگلے سبق میں آئے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے.